رات کی خاموشی میں جب ساری دنیا نیند کی آغوش میں تھی، ایک کمرہ تھا جہاں روشنی سجدے میں جھکی ہوئی تھی۔ سفید چادر میں لپٹی ایک لڑکی نرم سیری پر نہیں، سجدے کی ٹھنڈی زمین پر تھی۔ دیوار پر لٹکا ہوا قرآن ہولے ہولے جھول رہا تھا اور کمرے میں صرف ایک آواز گونج رہی تھی، یا اللہ، اگر میرے سجدے سے کسی گمراہ دل کو ہدایت ملے تو مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ وہ لڑکی ماہ نور تھی، نہایت خاموش، عبادت گزار اور آنکھوں میں خدا کا ڈر رکھنے والی، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ اسی لمحے اس کے سجدے کو ایک شیطان وجود سن رہا تھا، وہ جو سجدے کا دشمن تھا، لیکن اس کے سجدے نے اسے سجدے کے قابل بنا دیا۔ شہر کے پرانے علاقے میں ایک چھوٹا سا گھر تھا جہاں ماہ نور نامی لڑکی اپنے والدین کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ نہایت نیک، پردہ دار، نماز کی پابند اور قرآن کی حافظہ تھی۔ دن میں پڑھائی، شام کو مسجد کی بچیوں کو قرآن پڑھانا اور رات کو تہجد کے سجدے کرنا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے سجدوں پر کوئی غیر مرئی آنکھیں لگی ہوئی ہیں۔ ایک شریر جن جس کا نام راگیل تھا، صدیوں سے انسانوں کو بہکانے کا کام کرتا تھا۔ وہ جادوگروں کے لیے کام کرتا، معصوم روحوں کو بھٹکاتا اور شر پھیلانے میں ماہر تھا۔ ایک رات جب وہ کسی درویش کے سحر سے بچ کر بہت تیز بھاگ رہا تھا تو غلطی سے ماہ نور کے گھر کی چھت پر آ نکلا۔ وہاں اس نے کچھ ایسا دیکھا جو اس کی پوری حقیقت کو ہلا کر رکھ گیا۔ ماہ نور سجدے میں تھی، کمرے میں اندھیرا تھا، صرف قرآن کی تلاوت کی آواز گونج رہی تھی۔ راگیل نے مذاق میں کہا، ایک انسانی لڑکی اتنے اخلاص سے عبادت! ہنسی آتی ہے اس پہ، مگر جب اس نے اس کی تلاوت سنی تو وہ ایک قدم بھی آگے نہ بڑھا سکا، جیسے کوئی روشنی اس کے وجود کو جلا رہی ہو۔ وہ پلٹ گیا، مگر اگلی رات پھر آیا، پھر اگلی رات آیا، پھر اگلی، اور وہ خود بھی نہ جان پایا کہ وہ اب ماہ نور سے جڑنے لگا تھا۔ اور راگیل کو نیند نہیں آتی تھی، اب وہ نہ کسی پر وار کرتا، نہ جادوگروں کی بات مانتا۔ وہ ماہ نور کی مسجد کے باہر بیٹھا رہتا، اس کے سجدوں کی خوشبو میں گم رہتا۔ ایک دن اس نے چیخ کر آسمان کی طرف کہا، کیا یہ نور میرے اندر بھی داخل ہو سکتا ہے؟ کیا میں بدل سکتا ہوں؟ پھر اس نے جنات کے عالم، بزرگ جن شیخ زبیر کو ڈھونڈا اور اس کے قدموں میں جا گرا۔ مجھے انسان نہیں بننا، پر انسانوں جیسا پاک ہونا ہے، مجھے ماہ نور کے قابل ہونا ہے۔ اب راگیل نے شیطانوں کا راستہ چھوڑ دیا تھا۔ روز وہ ماہ نور کے اذکار، تسبیحات اور دعاؤں کو سنتا۔ ماہ نور کو کچھ اندازہ تھا، وہ کبھی کبھی ہوا میں دیکھتی، جیسے جانتی ہو کہ کوئی اسے سن رہا ہے۔ ایک رات وہ سجدے میں رو کر کہہ رہی تھی، یا اللہ، اگر کوئی اندھیرا میری وجہ سے روشنی کی طرف آئے تو اسے ہدایت دے، چاہے میں اسے نہ جانتی ہوں۔ اور راگیل کی آنکھوں سے آگ نہیں، آنسو نکل پڑے۔ ماہ نور کے نکاح کا وقت قریب آیا، مگر وہ بولی، میرا دل کسی اور کے لیے دعا مانگ چکا ہے، مجھے نہیں معلوم وہ کون ہے، پر اس کے لیے میں نے سجدے کیے ہیں۔ اسی رات راگیل نے انسانوں کی دنیا کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور رب سے ایک آخری دعا کی، یا اللہ، مجھے وہ نہ دے، لیکن اس جیسا دل عطا کر جو تیرے قدموں میں جھکا رہے۔ کہا جاتا ہے وہ جن اب کسی ویران مسجد میں اذان دیتا ہے، اور جب رات کے آخری پہر میں سجدے ہوتے ہیں تو ایک پرچھائی آتی ہے جو سجدے والوں کے گرد روشنی بن دیتی ہے۔ ماہ نور کو کبھی معلوم نہ ہو سکا کہ اس کے سجدے ایک جن کو بخشش کا وسیلہ بنا کے، اور راگیل سجدوں کا عاشق بن کر عشق الہی کا راہی ہو گیا۔